ونسلم على سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا أعلانا وأولانا ومولانا محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعلى آله وعلى أهل بيته وأجداده وولده وأبنائه وبناته وعلى أهل بيته وأزواجه خلفائه وعلى صلحاء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. لي خمسة أطفي بها هر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. جناب صدر عزیز وقار پیر طریقت فخر المشائخ پروردہ آغوش ولایت محبوب المشائخ آل نبی اولاد علی حضرت بابا پیر سید علی رضا فضل شاہ ولی سرکار دامت فیوزوم اور مندوبین کرام، زائرین کرام اور ملک پر سے تشریف لائے ہوئے مندوبین کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج کی اس عظیم الشان روح پرور ایمانی ایقانی نورانی روحانی اجتماع بسلسلہ عرس مبارک آل نبی اولاد علی حضرت بابا پیر سید فضل شاہ ولی سرکار اور ان کی چوتھی پشت میں پوتے آل نبی اولاد علی حضرت بابا پیر سید ذوالفقار علی فضل شاہ ولی انعقاد پذیر ہے، جس میں وطن عزیز کے طول و عرض سے بلکہ دنیا بھر سے تشریف لائے ہوا مندوبین کرام، زائرین کرام اور مریدان و وابستگان اور نسل در نسل بابا جی سرکار اور ان کے خاندان سے محبت رکھنے والے مسلم و غیر مسلم خواتین و حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں. اور میں تمام مہمانان گرامی، علماء کرام، سنخوانان رسول کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہماری التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سب مل کر ایک دعا آمین کہہ دیں. آمین آمین آمین. سامعین کرام، قرآن اعظام، آج کی اس نورانی اور روحانی عرس مبارک میں جس موضوع پر چند الفاظ آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک طرف تو تمام حاملان فیوزات اولیاء کرام، قرآن اعظام، علماء کرام کی خدمت عالیہ میں ایک شاگرد ہونے کی حیثیت سے سبق سنانے کی کوشش کروں گا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور تمام شرکاء کرام کے لیے دربار عالیہ آستانہ عالیہ حضرت بابا پیر سید فضل شاہ ولی سرکار کا فیض اور آپ کے میزبان ہونے کی حیثیت سے میرا پیغام ہے. انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں، انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. حاضرین محترم، آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے ہمارے مددگار کون ہیں. اس سلسلے میں ابتدائی طور پر میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے: اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اس کا مفہوم کچھ یوں ہوگا کہ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وہ انہیں ظلمت یعنی گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر نور یعنی ہدایت کے راستے پر گامزن فرماتا ہے. اور پھر فرمایا سورہ مائدہ میں فرمایا سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 55 میں ارشاد ہوتا ہے: انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین
الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور ارشاد ہوتا ہے اور تمہارا کوئی دوست نہیں اور تمہارا کوئی مددگار نہیں. اگر تمہارا کوئی مددگار ہے تو صرف اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے, اور وہ تمہارا مددگار اور دوست ہے جو صلاۃ قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں قرات کرتا ہے. حاضرین محترم, اس کی اگلی آیت میں فرمایا, سورہ مائدہ کی سورہ نمبر 5 آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اور وہ لوگ جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور حالت رکوع میں قرات کرنے والے مومنین کو اپنا ولی بناتے ہیں تو یہی گروہ غالب آنے والا ہے, یعنی یہی جماعت غالب آنے والی ہے. اس سے قبل کہ میں سورہ مائدہ کی آیات نمبر 55 اور 56 میں جس ہستی کو حالت رکوع میں قرات عطا فرمانے والے ولی اور مومن کا ذکر کروں, اس سے پہلے ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. خواجہ خواجگان سلطان الہند غریب نواز حضرت خواجہ الشیخ السید معین الدین چشتی اجمیری کو ملنے کے لیے اپنے ملازمین کے ساتھ ایک زمیندار آیا. عرض کی, یا شیخ, ہم نے سن رکھا اور پڑھ رکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں, لیکن آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کے تعارف سے متعارف ہیں, تو فرق کیا ہے؟ تو خواجہ خواجگان نے پوچھا, یہ جو تمہارے ساتھ لوگ آئے ہیں یہ کون ہے؟ تو زمیندار بولا, کوئی میرا مزارہ ہے اور کوئی میرا مالی ہے. تو خواجہ خواجگان نے فرمایا, بس یہی بات ہے, زمین تمہاری ہے, اس پر کام کرنے والے کو مزارہ کہتے ہیں, اس پر کام کرنے والے کو مزارہ کہتے ہیں, اور کوئی مالی ہے. اسی طرح گلستان ولایت کے مالک صرف مولا علی علیہ السلام ہی ہیں. ہم تو بس, خواجہ خواجگان فرماتے ہیں, ہم تو بس ان کے باغ کے رکھوالے ہیں. ہم جیسے سب باغ ولایت میں مولا علی ہے, کوئی معاشقی ہے, کوئی مالی ہے اور کوئی باغباں ہے. حاضرین محترم, قرآن کریم کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حالت رکوع میں قرات کرنے والی ہستی حضرت سیدنا امام علی علیہ السلام ہے. حاضرین محترم, اس لیے اہل ایمان کے 3 مولا ہیں اور یہی 3 ہمارے ولی ہیں. پہلا اللہ, دوسرے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, اور تیسرے حضرت سیدنا امام علی علیہ السلام ہیں. حاضرین محترم, معزز خواتین و حضرات, غدیر کے مقام پر اعلان غدیر کے عنوان سے معروف حدیث مبارکہ جو تقریباً 55 صحابہ کرام سے ہوتی ہوئی ہماری تعلیم و تربیت تک پہنچی ہیں, جس کا لب لباب یہی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اس موقع پر سنن ابن ماجہ سے ایک روایت ہے, صحابی رسول حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائی کہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے حج ادا کیا, اور حج کی ادائیگی کے بعد واپسی کے دوران ہم ایک مدینہ منورہ کی واپسی کے دوران ہم ایک مقام پر رکے. اس روایت میں مقام غدیر کا ذکر نہیں, لیکن یہ روایت مقام غدیر پر ہونے والے اعلان کی طرف اشارہ کرتی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نے نماز ادا کی, اور پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں حضرت سیدنا امام علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں تھاما, اور پھر فرمایا, فقال الستو اولا بالمؤمنین انفسہم. فرمایا, آقا دو جہاں نے فرمایا, پوچھا صحابہ کرام سے کہ میں ہر کسی مومنین کی جانوں کے قریب تر نہیں؟ تو قالو, تو صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیک زبان ہو کر عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بلا کیوں نہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ
وآلہ وسلم آپ ہم سب کی جانوں کے قریب تر ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَهَذَا وَلِيُّ مَنْ أَنَا مَوْلَاهُ، علی یہ علی ہر اس شخص کا ولی ہے جس کا میں مولا ہوں. پھر فرمایا اللہم والی من والاہ، اللہم والی من والاہ. پھر فرمایا اے اللہ جو علی کو دوست رکھے تو اس سے بھی دوست رکھنا. اور پھر فرمایا اللہم آدی من آداہ، اے اللہ جو علی کو دشمن رکھے تو اس کا بھی دشمن ہو جاؤ. وما علینا الا البلاغ.